مصر کے اندر ایک دریا ایسا تھا، بہتا نہیں تھا، سال بعد خشک ہو جاتا تھا، تو لوگ ایک حسین جمیل لڑکی کو سنگار کے ساتھ داخل کر دیتے. تو عمر بن عاص مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو دیکھا لوگوں کو ایک لڑکی لے کے جا رہے ہیں، غم زدہ ہے لڑکی. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس طریقے سے ایک دریا ہے، جب تک لڑکی پیش نہ کرے تو بہتا نہیں ہے. کہا رک جاؤ، عمر کے پاس خط بھیجتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے پاس خط بھیجا، کہا ایسے معاملہ ہے. تو آپ نے الٹی طرف خط لکھ کے جواب دے دیا، کہا یہ دریا کے اندر پھینک دو، کہہ دو کہ یہ عمر کا حکم ہے، اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر رب کے حکم سے بہتا ہے پھر بہنا شروع ہو جا. بس یہ رکا ڈالنا تھا. شام تک لوگوں نے کہا کہ وہ دریا خود بخود اوپر آنا شروع ہو گیا. تو یہ عمر بن خطاب کی طاقت تھی. یہ انداز دیکھیں، غلامی مصطفیٰ میں آنے کی طاقت. حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے، ایک اماں بڈڑی رو رہی تھی. کہا خیر تو ہے؟ کہا زمین تیل پی گئی، زمین تیل پی گئی ہے. حضرت عمر کہہ دیتے کہ اے اماں آجا بیت المال سے اور تیل دیتا ہوں یا پیسے دیتا ہوں، جا کے اور تیل لے لے، لیکن نہیں کہا. حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اماں جا دکھا مجھے وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین نے تیرا تیل پیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب ساتھ گئے. ایک روایت میں آتا ہے رکا لکھ کے دیا، ایک روایت میں آتا ہے خود ساتھ گئے. اماں نے وہ زمین کا ٹکڑا دیا، دکھایا کہ یہ ہے ٹکڑا زمین کا جس نے میرا تیل پیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ کہا کہ اے زمین اس کا تیل واپس نکال دے، ورنہ یاد رکھ تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا، تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. ارے وہ بد نصیب گھرانہ ہے جو صبح کو سویا ہوا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں آتا. جب رب کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. بتاؤ کتنا بد نصیب گھرانہ ہے وہ شخص، کتنا بد نصیب ہے جس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے. دل صاف ہوگا تو پھر نماز پڑھیں گے. ارے بتاؤ نماز پڑھنے آئیں گے تو دل صاف ہوگا، ورنہ کب دل صاف ہوگا؟ کیا بغیر پھرتے رہیں گے تو دل صاف ہوگا؟ جب رب کی دہلیز پہ آ کے تو آنسو نہیں بہیں گے، نہیں کہیں گے مولا یہ دل ناپاک ہو چکا ہے، گندگیاں بھر چکی ہیں، غلاظت ہو گئی ہے، مولا اس کو صاف کر دے. اطمینان کب دل کو نصیب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا، تب جا کے ہمارے دل کو سکون ملے گا، تب جا کے سکون ملے گا. یہ حضرت عمر بن خطاب ہے.